چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، مدرسہ قبلہ حسینی آدونی کی جانب سے قبلہ حسینی مدرسہ آدونی میں ایک جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ جلسہ ماہ رمضان کے استقبال کو لے کر قرآن اور عبادات رمضان کے عنوان پر منعقد ہوا۔ جلسے کی صدارت الحاج ملا محمد درویش محی الدین خالد نظامی صاحب ناظم جماعت نظامیہ آدونی نے کی، جبکہ مفتی محمد آصف الدین قادری صاحب آدونی کا خصوصی خطاب رہا۔ مفتی صاحب نے اپنے خطاب میں رمضان کی عبادات کو لے کر آسان سے مکمل کرنے کے طریقے مرد و خواتین کو بتائے۔ اس جلسے میں حفاظ اکرام، سادات اکرام کے علاوہ دیگر معزز شخصیات شریک رہے۔ جلسے کے صدر جناب محمد خالد نظامی صاحب آدونی نے مفتی صاحب کی شہر میں دینی خدمات کو خوب سراہا اور شہر میں مفتی صاحب کی آمد کو شہریان آدونی کے لیے فائدہ مند بتایا۔ قبل از سید نذیر احمد صاحب خطیب سلطان پوری مسجد آدونی نے بتایا کہ مفتی آصف الدین صاحب کے سبب آدونی شہر میں کئی نوجوان عمر دراز لوگ بلا جھجک قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے عربی امتحانات میں بھی حصہ لے رہے ہیں، جو شہریان آدونی کے لیے خوش آئند بات ہے۔ قاضی الطاف حسین صاحب نے بھی مفتی صاحب کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ آصف الدین صاحب ہر کسی کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اتحاد کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس موقع پر قرات امام اعظم کوفی کے امتحان میں کامیاب ہونے والے طالبات کو بھی مہمانان کے ہاتھوں اسناد کی تقسیم عمل میں آئی۔ آئیے جلسے کی تفصیل آصف الدین صاحب کی زبانی سماعت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے اواخر میں، جیسے اب یہ شعبان المعظم کے آخری دن ہے، چند دنوں کے بعد ایک عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، اور ترغیب دلانا بھی اس واسطے تھا تاکہ جو ہستی آنے والی ہے اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی عظمت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا قدر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان انداز دیکھیں آپ، اور وہ بھی جس راوی سے حدیث ہم کو پہنچتی ہے وہ بھی اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ تم بھی علم حاصل کرو، کیونکہ وہ سلمان فارسی ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں۔ اب ان کی زندگی بہت مشکلات سے گھری ہے، وقت میں اتنی طوالت نہیں ہے کہ میں ادھر جاؤں، پھر کسی وقت ان کی زندگی پر بات کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے تشریف لائے، دامن علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھیلایا، طلب اور علم حاصل کیا، یہ حدیث ہم تک پہنچائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، سایہ ہو چکا ہے۔ شہر مبارک، وہ مہینہ برکت والا ہے۔ فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے۔ الفاظ دیکھیے کیسے پیارے پیارے ہیں۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک سال سے، 1000 سال سے وہ ایک رات بہتر ہے، یہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، ان اللہ سبحانہ وتعالی پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں میں نے تراویح کی نماز کہیں یا تہجد، قیام اللیل کہیں، اس کو میں نے بطور نفل کے، بطور سنت کے تمہارے لیے جائز رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔
اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں بہت مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ سال کے جو 11 مہینے ہیں اس میں جو عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ تو خیر سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں کیا کرنے ہیں کیا نہیں کرنے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت ترغیبی طور پر صحابہ کرام کو بتائی تو اس میں چند عبادتیں اضافی ہیں۔ ایک اس میں روزہ۔ میں روزے کے متعلق ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا۔ عرب کا مزاج نماز سے واقف تھا۔ کیوں؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سابقہ شریعتوں میں بھی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ 5 مرتبہ ہماری طرح نہیں تھی، کسی پر 2 کسی پر 3۔ وَارْكَعِي وَاسْجُدِي مَعَ الرَّاكِعِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں جا بجا ملتے ہیں۔ تو مطلب نماز کا حکم اگر انہیں دیں تو وہ تو پہلے سے معروف تھی، اگرچہ کہ ان کی نماز کا برا حال تھا۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَّعًا وَتَصْدِيًا، چیخیں، تالیاں، سیٹیاں ان کی نماز میں ہوا کرتی تھی، اگرچہ کہ نماز تھی لیکن معلوم تھا۔ زکوٰۃ یہ بھی معلوم تھا، طواف یہ بھی معلوم تھا۔ آشنا نہ تھے تو روزے سے نہ تھے، کیونکہ یہ ایک الگ عبادت تھی، تو ان پر بوجھ ڈالے بغیر شروع میں ہر مہینے کی 13، 14، 15 جس کو ایام بیز کے روزے کہتے ہیں یہ فرض فرمائے۔ اس کے فوری بعد عاشورہ کا روزہ۔ اب یہاں پر ایک تاریخی پہلو کو سمجھیے، وہ یہ نماز سے تو واقف تھے یہ لوگ، زکوٰۃ سے بھی واقف تھے، طواف سے بھی واقف تھے، اور خیر خیرات وغیرہ یہ سب کامن چیزیں تھیں ان کے لیے، لیکن جس چیز سے واقف نہیں تھے وہ روزہ تھا۔ ابھی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے ہیں، یعنی مکی دور کے 13 سال، مکی دور کے 13 سال گزر گئے، یا رمضان نہیں ہے نہ روزے ہیں، تو پھر اب کیا ہونا ہے؟ دوسری سن ہجری کو روزے فرض ہوئے، روزے فرض ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھ رہے، فرمایا یہ لوگ تم کیا کرتے ہو؟ یہ کہا یہ روزہ ہے، ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو بولے کس بات کا شکرانہ؟ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے حضرت موسیٰ کو نجات دی، ہمیں نجات دی، اس کے شکرانے میں ہم رکھتے ہیں۔ تو جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کی پیروی تم سے زیادہ کرنا چاہیے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو، مگر صرف 10 کا نہ رکھو، کیونکہ 10 کا رکھو گے تو ان کی موافقت ہو جائے گی، ان کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ 9 کو ملا لو یا ادھر 11 کو ملا لو۔ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ بھی امامہ باندھتے ہیں تم بھی امامہ باندھتے ہو، لیکن وہ امامہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، تم ٹوپی پہن کر باندھو۔ سحری وہ بھی کرتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، تم بھی سحری تم بھی روزہ رکھو، لیکن وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کھا کر روزہ رکھو۔ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر تھے۔ یہ اور بات ہے کہ پورا مہینہ ان پر نہیں تھا، لیکن فرضیت روزوں سے وہ امت خالی نہیں تھی، تو یہاں پر روزے ہو گئے۔ اب اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، دیکھیے شریعت کی نرمی، ہم اس سے واقف نہیں، جو کوئی تم میں بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دن شمار کر لے، سفر کے 2 دن 3 دن 10 دن جتنے جاتے ہیں جانے دے۔
لیکن سفر میں بھی اگر رکھ لے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اجازت تو ہے بیمار کو۔ اب یہاں پر بیمار سے مراد کون سا بیمار؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں شیخ فانی، جس کی صحت یابی کی کوئی امید نہ ہو، ایسا بیمار۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ عام طور پہ جو مریض ہے اس کی بھی اجازت ہے اس میں، اور ایسا بیمار جس کے صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ رمضان کو پالے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے فرمایا فدیہ دے، فدیہ دے۔ اچھا، فدیہ دینے سے اس میں چند بیماریاں بھی آج کے دور کی شامل ہو جاتی ہیں کہ ایسی کوئی بیماری میں کوئی آدمی مبتلا ہے جس کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ غذا یا دوا لینی پڑتی ہے، تو وہ بیمار بھی اسی بیمار میں آئے گا، تو اس کے لیے بھی چھوٹ دے دی گئی۔ لیکن چھوٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ بعد رمضان کے صحت مند ہو گیا، اس کی دوائیں چھوٹ گئی، وہ بیماری اس سے ختم ہو گئی بفضل الہی، تو وہ پھر روزوں کی قضا کرے گا، اگرچہ کہ فدیہ دیا ہے تو بھی قضا کرے گا۔ تو اس طریقے سے اس ماہ مقدس کی اہم ترین عبادت دن میں روزہ، اور اس کے بعد رات میں قیام، یہ تراویح۔ یہاں پر چند غلط فہمیاں ہیں، خصوصاً عورتوں کا کثیر اجتماع آج ہمارے ساتھ ہے۔ بہنیں مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد حضرات مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کافی ہے، یہ نہیں، عورتوں پر بھی نماز تراویح ویسے ہی ہے سنت مؤکدہ جیسا مردوں پر ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے ان کی جماعت نہیں ہے، وہ امامت نہیں کر سکتی، تنہا پڑھ سکتی ہیں۔ اب تعداد رکعت، اس سے پہلے اس پر طویل گفتگو ہوئی ہے، پھر کسی وقت ہوگی۔ سر دست یاد رکھیں، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر کبھی کسی زمانے میں نماز تراویح کی رکعات پر کبھی اختلاف نہیں ہوا، وہ 20 ہے۔ اب جو اختلاف والی روایت ہے وہ تہجد کی روایت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر پڑھتے تھے، جبکہ تراویح سال بھر نہیں پڑھی جاتی ہے، صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ اور بھی اس میں حدیث شریف میں کچھ لطائف ہے جس کے ذریعے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ تو رات کا قیام، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت پر ایک بڑا احسان یہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کو اس میں پڑھو۔ سابقہ امتوں کو اگر دیکھیں گے آپ، بڑی بڑی کتابیں ان پر نازل ہوئی، وہ کتاب صرف نبی کو یاد رہتی تھی، امت پڑھ بھی نہیں سکتی تھی، یاد کرنا تو دور، پڑھنا بھی مشکل تھا ان کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو امت کے لیے آسان بھی فرما دیا۔ تو اس میں یہ اپنی سہولت کے مطابق 10 آیتیں، 20 آیتیں، ایک رکعت میں، 2 رکعت میں، اپنی سہولت کے مطابق جتنا پڑھنا ہے پڑھیں۔ افضل و اعلیٰ پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 قرآن بھی سننے والے ہیں۔ اور ہمارے پاس شہر ادونی میں میں سمجھتا ہوں ہماری وہ واحد مسجد ہے جس میں ہر سال 2 قرآن ہوتے ہیں، ایک تراویح میں اور ایک تہجد میں۔ اس کا اہتمام ہماری کمیٹی کرتی ہے اور ماشاءاللہ لوگوں کا اس میں دلچسپی کا مظاہرہ بھی ہے، الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے قرآن شریف آپ جتنا چاہیں سنیں۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دور فرمایا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دور فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہونا طے تھا اس سال آپ نے 2 مرتبہ تلاوت فرمائی، 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ ہر سال آپ آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، جس سال وفات ہونا طے تھا اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو حدیث شریف کے ان اضافے سے علماء حدیث یہ بتاتے ہیں کہ جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ اب اس کی آخرت کی طرف منزل ہے تو اخروی کاموں میں زیادہ دلچسپی لینی چاہیے، ڈبل کر دینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تراویح ہے، اس میں آپ اپنی سہولت کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں، یہ ایک الگ اضافی عبادت ہے۔ تو 2 عبادتیں ہو گئی، روزہ اور تراویح۔ روزے کے بارے میں ایک غلط فہمی جو ہماری مائیں اور بہنوں کے درمیان ہے اور بعض ہمارے بھائیوں کے درمیان بھی ہے، وہ میں عرض کر دوں۔
روزہ عورت پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے. ناپاکی کی وجہ سے نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے. جتنے دن ناپاکی کے جاتے ہیں اس کو شمار کر لیں. رمضان شریف کے بعد ان دنوں کے جو چھوٹے روزے ہیں ان کی قضا کریں. اس کے لیے پورا 1 سال آپ کے لیے پڑا ہے. تو اب اس کو ادا کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے عورت کو اگر آپ حکم دیں گے کہ بھئی تمہارا قضا شدہ روزہ رکھو تو طبیعت پر بار گزرے گا. ہمارے اساتذہ کرام نے یہاں پر ایک طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے روزوں کی قضا ہر حال میں کروانی ہے تو رات ہی سے نیت یہ کر لے شوہر بھی کہ بھئی مجھے بھی کل روزہ رکھنا ہے، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے. جب دونوں سحری کھا لیں تو یہ نفل کی نیت کر لے، وہ فرض کی نیت کر لے، تو موافقت ہو جائے گی، عبادت میں آسانی ہو جائے گی اور شوہر دینی کاموں میں عورت کا معاون و مددگار بنے گا. اس طریقے سے اس پر روزوں کی قضا کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس کے 10 روزے زیادہ سے زیادہ 10 دن وہ قضا ہوں گے اور اس کے 10 روزے نفل کی شکل میں آئے گی. مہینے میں 1 رکھ لے، 11 مہینے پڑے ہیں. تو اس طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو عبادتوں کے لیے ایسا کوئی نہ کوئی موقع، جیسے قربانی کی مسئلہ جیسے ہی آتا ہے پریشان بہنیں کہتے ہیں کہ بھی کہاں سے کریں قربانی، کیا ہم کماتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، فلاں ہے. زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے تو وہ پریشان. تو ہمارے اساتذہ فرماتے تھے شوہر بیوی کو کچھ پیسے ایسے دے دے جو خرچ کے علاوہ ہیں. جو روزانہ کا خرچ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے پیسے دے کہ اس کا حساب نہ لے، تاکہ وہ حساب نہ لینے والے پیسوں میں اتنے پیسے دے کہ اس کے مال کی زکوٰۃ بھی نکلے اور قربانی جیسی عبادت بھی ادا ہو سکے. یہ تربیت ہے. وہ پریشان نہ یہ پریشان. زکوٰۃ کی بات آئی، شوہر جانتا ہے کتنا اس کے پاس مال ہے، تو ایسا کوئی موقع، ایسی کوئی سہولت فراہم کر دے کہ وہ ذوق شوق سے زکوٰۃ جیسی عبادت کو ادا کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو پاکیزہ کرے اور محفوظ قلعے میں اس کو محفوظ کر دے. یہ ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے بہنیں یہ سمجھے کہ نماز کی چھٹی ہے، روزے کی چھٹی ہر صورت میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے حالت روزے میں اگر وہ دوپہر کے وقت یا عصر کے وقت بھی ناپاکی کے دنوں میں آ جاتی ہے تو اس دن کا روزہ قضا کرنا ہے. یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے. یہ نہ سمجھیں کہ بھئی دن کا تقریباً حصہ گزر چکا ہے، اب 1-2 گھنٹے میں افطار ہونے والا ہے، چلو آج کا روزہ ہو گیا. نہیں، کیونکہ روزے کے لیے ایک شرط ہے، وہ پورا وقت چاہتا ہے عبادت کے لیے. تھوڑا وقت بھی اس میں ناپاکی سے گزرے گا تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا. یہ بات ہے. اب جو مشہور ہے مردوں میں بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے، مسواک کرنے سے، روز نہانے سے، سرما لگانے سے، خوشبو لگانے سے، تیل لگانے سے روزہ جائے گا، بالکل نہیں جائے گا، چاہے یہ کام عورت کرے یا مرد کرے. یہ چند غلط فہمیاں ہیں جن کے سہارے ہم جی رہے ہیں. وہ چل رہا ہے ایسے ہی، کیونکہ معلوم ہم کرنا نہیں چاہتے. بیان تو سب کیا گیا ہے لیکن ہم معلوم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ چھوٹی ناخن تراشنے سے کیا ہوگا؟ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزے پہ فرق پڑے گا منہ کے ذریعے یا کسی اور راستے سے، پائپ کے ذریعے معدے میں کسی چیز کو داخل کرنا، اس سے روزہ جائے گا. ہاں باقی دوسری چیزوں سے روزہ نہیں جائے گا. تیل لگائیں، مسواک کریں. اتنی بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ مسواک کرتے تھے دن میں، روزے کی حالت میں. صحابی کہتے ہیں میں گن نہیں سکتا، میں شمار نہیں کر سکتا. ہاں پیسٹ کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے ذرات بھی اگر حلق کے ذریعے اندر جاتے ہیں تو روزہ مکروہ ہو سکتا ہے. پیسٹ سے اجتناب کریں، مسواک کو لازم کر لیں. تو بہرحال یہ دوسری عبادت تراویح، روزہ. اب اس کے بعد تیسری عبادت آتی ہے اعتکاف، جو کہ جس کو بھی اعتکاف کرنا ہوتا ہے وہ 20 روزے دن میں پورے کر کے 20واں یعنی 21ویں شب لگنے سے پہلے وہ مسجد پہنچ جائے. 10 دن کا اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے.
سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مکمل 10 سال پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے، پابندی کے ساتھ. تو اس کے لیے پابندی کے ساتھ جب فرمایا ہے تو وہ سنت موقدہ ہوا، لیکن آپ کے ساتھ پورے صحابہ نہیں کرتے تھے، اس لیے علی الکفایہ ہوا. علی الکفایہ یعنی 2-4 لوگ بھی بستی سے آبادی سے کر لیں تو یہ عبادت ادا ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اس عبادت کو بھی سر انجام دیں. ہم میں سے کوئی ہمت کرے اس عبادت کو کرے. اور اس عبادت میں اس کا بھی بزرگوں نے ایک سلیبس بنایا ہے کہ ہر نماز، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ مسجد میں رہ رہے ہیں. 5 نمازیں، کوئی نماز ایسی نہ ہو کہ اس میں 1 رکعت چھوٹ جائے. ارے بھائی 1 رکعت تو بڑی بات، تکبیر نہیں چھوٹنا چاہیے. تو اس طریقے سے کرے. اور ان 10 دنوں میں 1 قرآن مجید پورا پڑھے، روزانہ تہجد پڑھے اور روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھے. ہر نماز کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. تو اس طریقے سے ایک سلیبس بنایا ہے، اس طریقے سے اس کو کریں. اس کے بعد زکوٰۃ کا تعلق میں آپ کو کہوں رمضان سے نہیں ہے بلکہ سال سے ہے.